صہیونی فوج کے غزہ سٹی میں شدید حملے، بلند عمارتیں اور مکانات ملیہ میٹ کر دیے۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 29 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 65,350 ہو گئی۔ شدید حملوں کے باعث لوگوں کو غزہ سٹی سے نکلنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اٹلی سے نکلنے والا مغارب سمود فلوٹیلا ڈرونز کے نرغے میں آ گیا۔ جہازوں پر مسلسل پروازوں سے شدید خدشات۔ مرکزی قافلے میں شامل ہونے کے لیے لیبیا کا اسپتال بردار جہاز بھی چل پڑا۔ حماس کا امریکی صدر ٹرمپ کے نام خط، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی، آدھے یرغمالیوں کو رہا کرنے کی پیشکش، خط قطری ثالثوں کے پاس موجود، اسی ہفتے ٹرمپ کو پہنچایا جائے گا۔ حماس رہنما اسامہ حمدان کہتے ہیں اسرائیلی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات۔ فلسطین ریاست قائم ہوگی تو نام نہاد صہیونی وجود کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا پائیدار امن کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ریوڈ کوپر نے کہا کہ 2 ریاستی حل زندہ رکھنا برطانیہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کی مقبوضہ علاقوں کو ضم کرنے کی کوشش سے امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ جرمن وزیر خارجہ کا انتباہ، یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا ون ڈر لائن کا کہنا ہے کہ مقبوضہ علاقے ضم کرنے پر اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا، فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور آزادی، وقار، بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ فرانس میں 21 ٹاؤن ہالز پر بھی فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تک فلسطین میں سفارت خانہ نہیں کھولیں گے۔ ایران میں سخت گیر ارکان پارلیمنٹ نے ایک بار پھر ایٹم بم بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ 70 ارکان پارلیمنٹ نے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل اور پارلیمنٹ کے نام خط میں دفاعی نظریے اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق موقف کا ازسر نو جائزہ لینے پر زور دیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے واضح کیا کہ دفاعی نظریہ اس وقت وضع کیا گیا جب مغربی طاقتیں اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں کامیاب ہوئیں۔ اسرائیل پاگل پن کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، لہٰذا ایران کو بھی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان امریکہ پہنچ گئے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر اقوام متحدہ کی سربراہی کانفرنس کی سعودی عرب اور فرانس مشترکہ صدارت کریں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر 2 ریاستی حل کے لیے عالمی حمایت کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ پہنچ گئے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو طلب کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف پالیسی بیان کریں گے۔ اہم فیصلوں سے مسلسل مائنس، پیپلز پارٹی قیادت اپنی اتحادی حکومت سے ناراض۔ سعودی دفاعی معاہدے پر اعتماد میں لانے کا شکوہ، صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے اہم حکومتی شخصیت سے رابطہ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ عرب سربراہی اجلاس میں بلاول بھٹو کو شامل نہ کیا گیا۔ دورہ قطر میں بھی بلاول کو پاکستانی وفد سے الگ رکھا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وزیر اعظم اکیلے شریک ہوئے۔ اقوام متحدہ اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیا گیا۔ دریائے سندھ میں سمندر کی جانب تیزی سے بڑھتا سیلابی ریلا، موٹیاری کے مقام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، 4 لاکھ سے زائد کیوسک کا گزر، حالانکہ قریب سکھاپور ذمہ دار لوپ بند ٹوٹ گیا۔ بچے کے علاقوں سکھاپور اور دیگر میں پانی داخل، متعدد دیہات سے ریاب، کئی مقامات پر تیار فصلیں ڈوب گئیں، کسانوں کو شدید نقصان، مکینوں میں شدید خوف و ہراس، بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی انتہائی مشکل حالات میں نقل مکانی، حکومتی مشینری صرف دعووں اور بیانات کی حد تک محدود۔ جلال پور پیر والا میں سیلابی صورتحال کے باعث موٹر وے M5 10 روز سے بند، دریائے ستلج کا سیلابی پانی ابھی بھی
8 سے 10 فٹ کی بلند سطح پر موجود موٹر وے M5 بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات۔ میاں والی میں جناب علاج کے جنوبی حصے میں شگاف پڑ گیا۔ سی پیک کو ملانے والی سڑک بہہ گئی۔ برے والا میں سیلاب کے باعث متعدد بستیاں سیلاب کی نظر، سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے 24 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔